الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام دو لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو اپنے آپ کو غلط راستے پہ لگا کر کے ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگا کر کے جنت کا اسے مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ پہلا شخص دیکھیں کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ تعیسہ عبد الدینار، تعیسہ عبد الدرہم، تعیسہ عبد الخمیسہ، تعیسہ عبد الخمیلہ، ان اعطی رضی وان لم یعط سخط۔ وہ بندہ ہلاک ہے، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ کون بندہ؟ جو دینار کا غلام ہو گیا، درہم کا غلام ہو گیا، کپڑے کا چادر کا غلام ہو گیا، بستر کا غلام ہو گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی تو جو آدمی پیسوں کا، روپے کا غلام بن جاتا ہے، اس کی ساری فکر انہی سب چیزوں کو حاصل کرنے پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا صبح سے لے کر کے شام تک اس کی ساری فکر کیا ہوتی ہے؟ اسے مال چاہیے، پیسے کا وہ حریص ہو جاتا ہے۔ گاڑی چاہیے، پیسے چاہیے، گھر چاہیے، چیزیں چاہیے، اور دن رات اسی میں لگا رہتا ہے، اپنے آپ کو اس کا غلام بنا دیتا ہے۔ وہ شخص کیا ہو گیا؟ ہلاک ہونے والا شخص ہے۔ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان اعطی رضی، اگر اسے پیسے مل رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، مال آ رہا ہے، چیزیں آ رہی ہیں، خوش رہتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَ سَخِط، اور اگر اسے کہیں سے نقصان خسارہ ہو جاتا، نہیں ملتا ہے جو چاہ رہا تھا، تو بڑا ناراض ہوتا ہے، ناراضگی دکھاتا ہے۔ اللہ پر ناراضگی دکھائے یا کسی اور پر ناراضگی دکھائے، لیکن وہ ناراض اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اسے ملا نہیں۔ تو ایک بندہ یہ ہو گیا، ایک بندہ یہ ہو گیا جو ہلاک ہونے والا بندہ ہے۔ کون بندہ؟ جو روپے پیسے کا، مال کا اور چیزوں کا غلام ہو جاتا ہے، غلام، یہ ہلاک ہونے والا بندہ ہے۔ دوسرا وہ بندہ ہے جو کامیاب ہونے والا، جنت میں انشاءاللہ جانے والا بندہ ہے۔ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ طوبی لعبد آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، عشعث رأسہ مغبرہ قدماہ، ان کان فی الحراسہ کان فی الحراسہ، وان کان فی الساقہ کان فی الساقہ، ان استأذن لم یؤذن لہ، وان شفع لم یشفع۔ سبحان اللہ، کہ اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، جنت ہے۔ کس بندے کے لیے؟ جو اللہ کے راستے میں ہے، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے، حالت یہ ہے کہ سر کے بال پراگندہ ہیں اور پیروں پر غبار لگا ہوا ہے، لیکن دل میں اتنی سچائی ہے کہ اسے ان سب چیزوں کی کوئی فکر نہیں ہے کہ کہاں اس کو متعین کیا جاتا ہے، کہاں سے اس سے خدمت لی جاتی ہے۔ ان کان فی الساقہ کان فی الساقہ، اگر اسے متعین کر دیا جاتا ہے کہ تمہیں پیادہ لوگوں میں یا پچھلے لوگوں میں رہنا ہے، تو وہاں سے وہ رہتا ہے۔ وان کان فی الحراسہ کان فی الحراسہ، اور اگر اسے متعین کر دیا جاتا ہے کہ تمہیں یہاں ڈیوٹی دینا ہے، حراسہ میں، پہرہ داری میں، تو وہاں سے وہ ڈیوٹی دیتا ہے۔ اسے اپنا مقام دکھانا، اپنا مرتبہ دکھانا، پوزیشن حاصل کرنا، ان سب چیزوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ صرف اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کے دین کی میں کچھ خدمت کر لے جاؤں۔ کہاں سے خدمت کروں گا اسے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، جہاں بھی اسے متعین کر دیا جائے وہاں سے وہ خدمت شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ انسان کے اندر یہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے سب لوگوں کو۔ بھائی اگر آپ دین کی حقیقت میں خدمت کرنا چاہتے ہیں تو دین کی خدمت کرنے کے لیے شیخ الجامعہ بنیں گے تبھی دین کی خدمت نہیں ہوگی، بہت بڑی آپ کی پوسٹ ہوگی تبھی دین کی خدمت نہیں ہوگی۔
آپ کو جس بھی پوزیشن پر لگا دیا جاتا ہے وہاں سے آپ سچائی کے ساتھ دین کی خدمت کرنا شروع کر دو۔ اگر آپ سچے ہو اپنے اس دین کی خدمت میں، تو آپ کو اگر وہاں سے اٹھا کر کے کسی نچلے درجے پر بھی رکھ دیا جاتا ہے، وہاں بھی آپ اپنا دین کی خدمت کرنا شروع کر دو گے، ناراض نہیں ہوگے کہ مجھے کیوں اس نچلے درجے پر کر دیا گیا، کیونکہ آپ کا مقصد دین کی خدمت ہے۔ آپ وہاں سے بھی دین کی خدمت کر سکتے تھے، یہاں سے بھی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے اخلاص کو یہاں پر جانچ رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ یہاں پر آپ اپنے اس جانچ میں کھرے اتریں۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں سبحان اللہ، پوسٹ والے ہوتے ہیں اور بڑی پوزیشن ہوتی ہے، جب ان کو اس پوسٹ سے اس پوزیشن سے ہٹا دیا جاتا ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں یا اترنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں۔ بھائی آپ کا مقصد کیا تھا اس پوسٹ سے، اس پوزیشن سے؟ اگر آپ کا مقصد یہ تھا کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، تو آپ جس طرح سے وہاں سے دین کی خدمت کر رہے تھے یہاں سے بھی دین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی نیت میں اگر سچے ہیں تو پوزیشن پر ہونا ضروری نہیں ہے دین کی خدمت کے لیے۔ یا دیکھیں اس بندے کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس بندے کی کتنی بڑی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ بندہ اللہ کے راستے میں لگا ہوا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، اسے جہاں بھی متعین کیا جاتا ہے وہاں سے وہ شروع کر دیتا ہے اپنا کام۔ اسے پیادہ لوگوں کے ساتھ ڈالا گیا، وہاں سے وہ شروع کر دیا، وہیں ہو گیا۔ اسے پہرہ دارے میں ڈال دیا گیا، وہیں سے وہ شروع کر دیا، وہاں پر کام کرنے لگا۔ حالت یہاں تک پہنچی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان استاذن لم یؤذن لہ، اتنا سادہ سا بندہ ہے کہ اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے۔ ان استاذن لم یؤذن لہ، اگر جا کر کے کسی چیز کی اجازت طلب کرتا ہے تو اس کو کوئی خاص جانتا نہیں، اس وجہ سے کوئی اس کو اجازت بھی نہیں دیتے ہیں۔ وَإِن شَفَّ لَمْ يُشَفَّ، اگر وہ کسی کی سفارش جا کر کے کر دے تو اس کی کوئی سفارش بھی قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس کو کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کے بندے، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے ہیں، اور ان کی کتنی بڑی تعریف کی جا رہی ہے کہ طوبیٰ لہم، ایسے لوگوں کو خوشخبری اور جنت ہے۔ یہ پوزیشن، یہ حالت ہم سب کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ دین کی خدمت اس طرح سے ہوتی ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ دین کی خدمت کرنے کے لیے آدمی کو بہت بڑی پوزیشن ملے۔ آپ جس بھی چیز میں ہو، جس بھی مقام میں ہو، اگر وہ پورا مقام دین کی خدمت کا ہے تو کسی بھی رتبے پہ رہ کر کے آپ دین کی خدمت کرو۔ دین کی خدمت کے لیے مدیر ہونا ضروری نہیں ہے، آپ سیکریٹری ہیں تب بھی آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں یا لوگوں کے لیے خدمتیں پیش کر رہے ہیں اپنی، جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں آپ ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے کھانے پکا رہے ہیں، ان کے لیے کچھ چیزیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی نیت سچی ہے تو آپ بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہی سچائی ہے۔ اسی کے ذریعے سے رب العالمین لوگوں کے دلوں کو جانچتے ہیں اور رب العالمین امتحان لیتے ہیں کہ بندے کے دل میں سچائی کتنی، وہ حقیقت میں دین کی خدمت کر رہا ہے یا وہ دیکھنے میں تو لوگوں کو دین کی خدمت کر رہا ہے لیکن اس کو اپنا پوسٹ پیارا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں سبحان اللہ جن کو پوسٹ دے دی گئی تو پوسٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو مقام دے دیا گیا، اب اس مقام سے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اب اتر جائیں، دوسرے مقام کو لے لیں، دوسری جگہ پر آ جائیں، کسی اور کو موقع دے دیں، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے وہ بالکل تیار ہی نہیں ہے۔ یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں کہ اپنے نفس کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے مقاصد کی خدمت کر رہے ہیں؟ اور اس طرح سے بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اعمال کو برباد کر لیتا ہے۔ آدمی کو ایسا ہونا چاہیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جب عمر رضی اللہ عنہ نے معزول کیا، سپہ سالار ہیں، فوج کے کمانڈر ہیں، اتنی بہادری سے جنگوں میں شرکت کرتے ہیں اور اتنی بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ معزول کر دیا، کمانڈری سے ہٹا دیا۔ وہ شخص جو کمانڈر ہو فوج کا، اتنی بڑی فوج کا کمانڈر ہو، سپہ سالار ہو، اس کو عام فوجی بنا دیا گیا۔ کیا خالد بن ولید ناراض ہو گئے؟ میں نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کے لیے جہاد کر رہا ہوں، عمر کے لیے جہاد نہیں کر رہا ہوں، ابوبکر کے لیے نہیں کرتا تھا۔ جس طرح سے میں سپہ سالار ہو کر کے جہاد میں شرکت کر رہا تھا،
آج میں ایک عام فوجی ہو کر کے جہاد میں شرکت کروں گا، مجھے کیا؟ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جس بھی پوزیشن پہ ہمیں رکھو گے ہم وہیں پر خدمت کرنا شروع کر دیں گے، اور یہی سچائی ہے، یہی اخلاص ہے۔ اس اخلاص تک پہنچنے کی تگودو ہم سب کو کرنا چاہیے، آسان نہیں ہے یہ، لیکن آدمی کے اندر جب ریاست کی جب بھوک لگتی ہے، اسے پوسٹ چاہیے، پوزیشن چاہیے، شہرت چاہیے، لوگوں کے اندر اس کا نام ہونا چاہیے، مال کی اس کے اندر جب حرص آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، سنت ترمذی مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ ما ذئبان جائعان ارسل فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، کہ اگر دو بھیڑیوں کو جو بھوکے بھیڑیے ہوں، اگر ان کو کسی ریوڑ میں، بکریوں کے ریوڑ میں ڈال دیا جائے تو بتائیں بکریوں کے ریوڑ کا کیا حال کریں گے؟ پورا ریوڑ کو خراب کر کے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے کہیں زیادہ برباد کرنے والے وہ شخص ہے اپنے دین کو برباد کرتا ہے یا دین کو خراب کر دیتا ہے، جو شخص مال کا حریص ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے ریاست اس کو کی طلب میں ہو جاتا ہے، اسے شہرت چاہیے، اسے پوسٹ چاہیے، اسے مرتبہ چاہیے، مقام چاہیے، اسے لوگ جانیں، پھر وہ دین کو خراب کر دیتا ہے، وہ بھیڑیے سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے اور اپنے دل کے اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔